بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ ایک آدھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کے کچھ ارکان اور کچھ اتحادی جماعتوں کے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ایک گیدرنگ چل رہی تھی صحافیوں کے ساتھ۔ تو اس میں سے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پاکستانیوں کے 300 ارب روپے فرینچ بینک میں اور سوئس بینک میں اور پتہ نہیں کون کون سے بینک میں پڑے ہیں اور وہ اربوں ڈالر ہیں، تو اگر اس کا 5% بھی آپ واپس لے آئیں تو ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ڈالرز کا۔ تو ہمارے پی ایم صاحب نے، محترم شہباز شریف صاحب نے اس پہ ان کو رپلائی دیا کہ جی وہ جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی 4 سال اور وہ کہتے تھے کہ اتنے ڈالر باہر پڑے اور اتنے نہیں پڑے ہوئے، تو یہ سوال آپ کو ان سے بنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی اس نے وہ گھڑی بیچی اور اس پہ خانہ کعبہ شریف کی تصویر تھی۔ او بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ ایک کہانی ایک کے اوپر ڈالتا ہے، دوسرا کہانی دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے، تیسرا کہانی تیسرے کے اوپر ڈالتا ہے۔ کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، معذرت کے ساتھ، نہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، نہ مسلم لیگ نے کرنا ہے، نہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، نہ ایکس ڈی ایم نے کرنا ہے، ڈی ڈی ایم نے کرنا ہے۔ انہوں نے نہیں کرنا کیونکہ ہم بار بار ان کی منتیں کر رہے ہیں، ہم ترلے کر رہے ہیں، صافی بھی بول رہے ہیں، وہی سوالات کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کرنا اور بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کوئی ایسی پنجابی کی ایک مثال ہے، اب کی مار اب کی مار اب کی مار۔ او بھائی نہیں کرنے، انہوں نے مارنا ہی ہے انہوں نے، اور ہم جتنی دفعہ کہہ دیں انہوں نے کام وہی کرنا ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں ان کو، ہر دفعہ وہی کریں گے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ہم خود، کیونکہ ہم قوم ہے نا، ہم پاکستانی قوم ہے، تو سارے کام گورنمنٹ سے کیوں کہتے ہیں؟ اور اس صورت میں جب انہوں نے اب کی مارکی والی پالیسی سب نے اپنائے رکھی ہوئی ہے، ہمارے لیے بہترین سلوشن اس بات کا یہ ہے کہ ہم ڈالر خود سے ارینج کریں، اور دی موسٹ اینڈ ایزی وے، انتہائی ایزی وے میں یہ ارینج کیے جا سکتے ہیں اگر ہم میں ول ہو اور ہم میں قومیت ہو، کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ تو آپ اس کی کھال اتار دیں، وہ کھال اترنے کے لیے تو ایگری ہو جائے گا، پیسہ نہیں دے گا تو باہر کے ملکوں سے اور باہر کے بینکوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آسان وے میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیمیں وقتاً فوقتاً ہمارے ملک میں آتی رہی ہیں کہ جی کالا دھن لے آؤ تو فلانا کر دو، ٹمکانا کر دو، آپ کو یہ مل جائے گا، وہ ایگزامشن ملے گی۔ کالے دھن کے سفید دھن کی بات چھوڑ دیں۔ ہمارے ملک میں میرا اپنا مشاہدہ یہ تجزیہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں لوگوں کے گھروں میں اگر ان کے گھروں سے ڈالر نکال دیے تو اربوں ڈالر، آج کے دن میں بھی اربوں ڈالر لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں۔ تو ہماری اپنی قومی سوچ ہو کہ بھئی کسی کو نہ دے، جا کے بینک میں رکھ دیں، ڈالر اکاؤنٹ کھلا دے، اور گورنمنٹ کو ایسی اسکیم اناؤنس کرے، کوئی ایسا اعتماد دے لوگوں کو کہ جی آپ یہ پیسے بجائے بینک گھر میں رکھنے کے بینک میں رکھ لیں، بینک میں رکھیں گے، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ نہ کرتے 50 ارب ڈالر، 50 بلین ڈالرز، اٹ از اسٹل کیپٹ ود دی ایلیٹ۔ اچھا ایک بات اور، ویسے ہم ایلیٹ کا تذکرہ کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک ادارے کے توسط سے کسی سے بات ہوئی، اور ادارہ وہ تھا جو کہ یہ سی بی آر کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ اس کے بڑے افسر تو بڑی بات ہے، اس کے جو کلاس 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈالر گھروں میں پڑے ہوئے ہزاروں کے حساب سے۔ تو جس ملک میں کلاس 4 کے ساتھ بھی ہزاروں ڈالر پڑے ہوں گے تو آپ اندازہ کریں کہ ان ریونیو کلیکٹ کرنے والے اداروں کے افسران کے پاس کیا کیا ہوگا۔ یہ میں صرف ایک سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو خدا را پاکستانی قوم، آپ لوگ، آپ کی یہ خواہشیں اور آپ کی یہ جو چاہتے اور آپ کی یہ جو لالچ ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں، عوام کو کچھ بھی نہ دیں، صرف یہ پیسہ بینکوں میں رکھ لیں، ہمیں کسی بھیک کی ضرورت نہیں ہے، کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے جو ہم سے ہمارے اثاثے مانگے، اثاثے کیا ہماری غیرت مانگے۔ تو میرے خیال میں بجائے کسی کو کرٹیسائز کرنے کے، اپنی قوم کو کرٹیسائز کرے، ان لوگوں کو کرٹیسائز کرے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے گھروں میں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، ہر بندہ مشاہدہ کرے۔ مجھے نہیں پتہ یہ ویڈیو کون دیکھے گا، کس سیگمنٹ میں کن لوگوں کے پاس جائے گا، امیر کے پاس جائے گا، غریب کے پاس جائے گا، کارخانے دار کے پاس جائے گا، ملازم کے پاس جائے گا، کلاس 4 کے پاس جائے گا، کلاس 22 کے پاس جائے گا، جس کے پاس بھی بھائی جائے، جن کے پاس گھروں میں ڈالر ہیں نکالیں، بینکوں میں رکھیں۔ اور میری 3-4 بڑوں سے گزارش ہے، جن میں ہمارے پی ایم ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، ہمارے گورنر صاحبان ہیں، ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، اور بھائی کوئی ایسی پالیسی دو تاکہ لوگ یہ گھروں سے پیسہ نکال کے باہر رکھ لیں۔
کوئی ڈالر افغانستان نہیں گیا. گیا ہوگا کتنا گیا ہوگا, کتنا دبئی گیا ہوگا. وہ بھائی بہت پڑا ہے یہاں پہ, بہت پڑا ہوا ہے. سوری, یہ جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں پراڈو اور لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. یہ جو ہمارے سو کالڈ بڑی سوسائٹیز ہیں جن میں یہ آپ کو نظر آتا ہے, یہ شاید نام لینا مناسب نہیں ہے کہ وہاں کون سے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, تو ہر بندے کے گھر میں لاکھوں ڈالر پڑے ہو. بھائی نکال دو اس سے پہلے کہ یہ عوام بھپر جائے اور یہ ہمارے ملک میں سری لنکا یا خدا نہ خاصہ ٹرکی جیسی صورتحال آ جائے. اس کو چھوڑ دیں اور یہ پیسہ ڈال دیں, بینکوں میں ڈال دیں, تاکہ ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے کسی سے. آئی ہوپ کہ کسی کے کان پہ تو ضرور رینگی ہوگی, یا کسی کی بھی نہیں رینگی ہوگی. نہیں رینگتی تو بھی مصیبت ہے, رینگے گی تو بھی مصیبت ہے. تو بہتر ہے, کیونکہ جو ہوتی ہے, تو بہتر ہے کہ یہ پیسے جو ہے آپ اپنے ڈالر فارن کرنسی جو اکاؤنٹ ہے ان میں آپ ڈالیں. اور اس سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے, اور یہ میں بتاؤں یہ دنوں کا کام ہے, یہ مہینوں کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے مہینے انتظار کریں گے. آئیے میں اپنے 31 تاریخ سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور بھائی چھوڑ دو اس بتی کو, کیوں جاتے ہیں وہاں پہ منتیں ترلے کرنے. یہاں پہ سیدھی سی اناؤنسمنٹ کرو کہ جس کے پاس پیسے بینک میں رکھے کچھ نہیں پوچھیں گے. آپ کا پیسہ جس ٹائم چاہے وڈرا کر لیں, جس ٹائم چاہے جمع کر دیں, گورنمنٹ کچھ نہیں پوچھے گی. اور کالے دھن کا تذکرہ نہ کریں, وہ کالے دھن سے ہی آتا ہے نا, تو لازمی ہے کہ آپ بولیں. ایک بندہ چور ہے تو آپ اس کو چور کیوں کہتے ہیں, ایک بندہ شریف ہے تو شریف کیوں کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ٹرینڈ یہ بنے کہ کوئی حج کر گیا اس کو حاجی صاحب بھی کہتے ہیں, حالانکہ حج کرنا فرض ہے. تو لہٰذا ہم اپنی قومی سوچ کا مظاہرہ کریں, اور جن لوگوں کے پاس گھروں میں یہ جب پیسے رکھے ہوئے ہیں فارن کرنسی کی شکل میں, اس کو بینکوں میں جا کے ڈپازٹ کریں, بینکوں میں رکھیں, تاکہ آگے رمضان آ رہا ہے, مبارک مہینہ آ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کچھ بہتری ہو. امید ہے اور یقین ہے کہ ہم میں کہیں نہ کچھ لوگوں میں اس کی سینس آئے گی, اور وہ اس بات پہ عمل کریں گے. کسی پہ فنگر ریزنگ نہ کریں کہ جی فلاں گورنمنٹ نہیں کر رہی, فلاں نہیں کر رہی. ہم خود کریں, قوم کرے نا, قوم کرے. قوم نواز شریف کے کہنے پہ کیوں قربانی دے, قوم ڈار کے کہنے پہ کیوں قربانی دے, قوم عمران خان کے کہنے پہ کیوں قربانی دے, قوم مولانا کے کہنے پہ کیوں قربانی دے. اور بھائی خود سوچے نا, میں اپنے بچوں کے لیے خود سوچوں گا یا مجھے میرا ابا کہے گا کہ سوچو. اپنے بچوں کے لیے خود سوچوں گا یا میری اماں مجھے کہے گی سوچو. میں اپنی فیملی کے لیے خود سوچوں گا یا میرا تایا مجھے کہے گا کہ سوچو. میں اپنے کنبے کی بہتری کے لیے خود اقدامات کروں گا یا میں امریکہ سے پوچھوں گا یا IMF سے پوچھوں گا. تو بہتر ہے کہ ہم خود ان چیزوں کی طرف جائیں. ایک بہت چھوٹا کام ہے, اور انشاءاللہ یہ اگر ہم کر گئے, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت تو نکلے گی, ایسے نہیں تو کسی اور ڈنڈے کے طریقے سے پھر ہو جائے گا. عوام نکلے گی, عوام مانگے گی. تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ان کاموں کی طرف توجہ دیں, اور ہم ایک ایسا سٹیپ لے لیں جو دنیا میں کہیں پہ بھی نہ ہوا ہو, اور ہم اپنے ملک پہ اور اپنے قوم پہ رحم کریں. ملک پہ تو خیر ہم نے کیا رحم کرنا ہے, خود پہ رحم کر لیں, اپنے قوم پہ رحم کر لیں. قوم کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں جو روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کہیں پہ کسی چوراہے پہ, کسی چوک پہ, کسی شہر میں, کسی ایک شہر میں, کسی دوسرے شہر میں. تو بہرحال امید ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور اس معاملے پہ اگر ہماری قوم نے سوچا تو مجھے 1% بھی اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ ہم اس چیزوں کو دیکھیں گے اور اس پہ توجہ دیں گے, اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو اپروچ رکھیں گے. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک ایسی مافیا کے متعلق تذکرہ کریں گے جن سے مڈل اینڈ ابو کلاس متاثر ہوتی ہے, اور پور اینڈ ابو کلاس متاثر ہوتی ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے, ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام.